اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آیت نمبر 58 سورہ یونس۔ عید الفطر کے آداب اور اس کی سنتیں۔ عید الفطر اہل اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ اس کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال واپس لوٹ کر آتی ہے اور بار بار آتی رہتی ہے۔ عاد یعود و عود، لوٹنا۔ اس کے ایک معنی خوشی اور مسرت کے بھی ہیں، اور فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ اس دن سے روزہ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، لہٰذا اس تہوار کو عید الفطر کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر وہ دن ہے جب لوگ رمضان کے روزوں سے فارغ ہوتے ہیں۔ عید الفطر کا آغاز سن 624 عیسوی میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ 2 عیدیں مناتے تھے، جن میں وہ لہو و لعب، کھیل کود میں مشغول رہتے تھے اور بے راہ روی کے مرتکب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ عہد جاہلیت سے ہم اسی طرح 2 تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ ابو داؤد۔ عید الفطر کی مناسبت سے ایک اہم کام صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ روزے کے دوران انسان سے جو بھول چوک یا غلطی ہوتی ہے، اس کی تلافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا۔ ادوا عن کل حر و عبد الحدیث۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کی روزی کے لیے مقرر فرمایا۔ ابو داؤد۔ صدقہ فطر کی مشروعیت نماز عید الفطر نماز سے پہلے تک ہے۔ بہتر ہے کہ اسے رمضان ہی میں ادا کر دیا جائے تاکہ غرباء و مساکین بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد اور عورت، چھوٹے بڑے سب پر فرض ہے۔ اس کی مقدار تقریباً 2.5 کلو گرام گیہوں یا اس کے برابر قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ چاند رات میں عید الفطر کی تیاری۔
چاند رات عید الفطر کی تیاری اور اسے منانے کے حوالے سے ہمیں اسلامی تعلیمات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ چاند رات دراصل عبادت اور فضیلت کی رات ہے۔ اس رات رمضان رخصت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مزدور کو اس کی مزدوری دیتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک مہینے میں، اس ایک مبارک مہینے میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرائی یا نہیں؟ اس لیے ہمیں اس رات اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور مغفرت اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، یا کم از کم ایسے اعمال انجام نہیں دینے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہوں۔ مگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس رات بازاروں میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اس قدر اختلاط ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ شانوں سے شانیں ٹکراتے ہیں، جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھائی جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کا جسم کسی عورت سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بنی اسرائیل، آیت نمبر بنی اسرائیل۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو اس کی اتنی نمائش نہ کریں کہ غریبوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ بہت قیمتی کپڑے اور دوسری چیزیں اپنے بچوں پر نہ لا دیں کہ ان کو دیکھ کر خود پر رونا آئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ غریب کے گھر کے سامنے گوشت کی ہڈیاں یا پھلوں کے چھلکے نہ پھینکے جائیں کہ اس کے بچے بھی دیکھ کر مانگنے لگیں اور وہ بیچارہ غم کے آنسو پی کر جلتا رہے۔ عید الفطر کی دعوتیں۔ صاحب مال کو عید کے موقع پر غریبوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اور ان کے بچے بھی اس خوشی میں شامل ہو سکیں۔ انہیں اس دن اپنے گھروں میں بلانا چاہیے اور خود بھی ان کے یہاں جانا چاہیے تاکہ ان کو الگ تھلگ ہونے کا احساس نہ ہو۔ وہ یہ نہ بھولیں کہ آج مسلمانوں میں غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا ہے، اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں لوٹم ماری آج بکثرت ہے۔ زکوٰۃ جس کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے مقرر کیا ہے، اس سنہرے اصول کو دیگر قوم نے اپنا لیا۔
اسی وجہ سے دیگر اقوام میں قوم مسلم کے بنسبت بھکاری بہت کم نظر آتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا اسٹیٹس دیکھ کر دوست احباب کو بلاتے اور ان کی دعوتیں کرتے ہیں اور غریبوں کو درکنار کر دیتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا خاص خیال رکھنے کی بار بار تاکید کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو سست نہیں ہوتا اور اس روزے دار کی طرح ہے جو ناغہ نہیں کرتا۔ بخاری شریف۔ دوسری طرف عید الفطر کے موقع پر غریب بھی صبر و شکر سے کام لے کر قناعت کا تاج اپنے سر پر رکھیں۔ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کریں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں دیتا، اور نہ اپنے بیوی بچوں کو دوسروں کے مال پر حسرت کرنے دیں۔ پیوند لگے کپڑوں میں تقویٰ و صبر کے ساتھ جو شان ہے وہ ریشمی لباس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو غریب بنایا ہے وہ مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ انبیاء کرام کے طریقے پر ہیں۔ اگر وہ صبر و شکر سے کام لیں اور لالچ یا سوال کی ذلت نہ اٹھائیں۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہونے والے زیادہ تر مساکین ہیں اور مالدار لوگوں کو حساب کے لیے روکا گیا ہے۔ البتہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ بخاری شریف۔ اسی لیے عید کے دن اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عام دن کی طرح یہ دن بھی گزر جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی رنگینیاں انہی کو ستاتی ہیں جو موت سے غافل ہیں اور اسی کو کل سمجھتے ہیں۔ اس لیے ایک دن کی خاطر غریبی کو داغدار نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ عید کی سنتیں: غسل کرنا، حسب استطاعت طاقت کے مطابق، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، کھجور کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ عموماً ان کھجوروں کی تعداد طاق ہوتی تھی۔ بخاری شریف۔ عید کی سنتوں میں سے ایک یہ بھی ہے پیدل جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ اس سے ہر قدم پر ثواب ملتا ہے اور غیروں کو مسلمانوں کی اجتماعیت کا بھی احساس ہوتا ہے۔
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور جس راستے سے جاتے تھے اس کے علاوہ دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ عید کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت یہ بھی ہے، راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جانا۔ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نوجوان طبقہ عموماً آپس میں ہو ہا اور دنیا بھر کی بکواس کرتا ہوا جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو اور دوسرے محسوس کریں کہ آج کوئی خاص دن ہے۔ اس سے غیروں پر روب بھی پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ منہ لٹکائے مرے انداز میں چلے جا رہے ہیں۔ عید کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت خطبہ سننا بھی ہے۔ عید الفطر کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبہ کو سن کر واپس آنا چاہیے۔ اکثر لوگ نماز ختم ہوتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ خطبہ میں عید الفطر سے متعلق مذہبی ذمہ داریوں کی تلقین کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگی جاتی ہے، عالم اسلام اور بنی نوع انسانیت کی بھلائی کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہے، جن کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور باندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے نکل آئے ہیں۔ میری عزت و جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، بندو گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر وہ بندے عید کی نماز سے اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے تمام عالم اسلام کو عید مبارک۔ حسن سماعت کے لیے شکریہ۔